اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر ہے۔ اس سفر کے تعلق سے زمانے جاہلیت کے لوگوں کا یہ ماننا تھا، زمانے جاہلیت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس مہینے میں خاص طور سے آفتیں، بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، جب حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حق کا پیغام سنایا، تو حضور کی بعثت ہی اس لیے ہوئی تھی، حضور کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان فرق واضح کر سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن کریم سب سے سیدھے اور سب سے سچے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو لوگوں کا جب یہ حال اور ان کا یہ عقیدہ ملاحظہ فرمایا، تو آپ نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اس کا ایک ٹکڑا ہے ولا سفر، یعنی یہ سفر کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں جو غلط خیالات بن گئے ہیں اور طرح طرح کی باتیں لوگوں نے گڑھ لی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ بلاؤں اور مصیبتوں کا تعلق کسی خاص دن، خاص سال اور خاص مہینے سے نہیں ہے، بلکہ بلائیں اور مصیبتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ بلائیں اور مصیبتیں چلی آتی ہیں، کسی خاص دن اور مہینے سے یہ متعلق نہیں ہوتی ہیں۔ حضور نے ان کے عقیدے اور باطل خیال کی تردید کی کہ یہ سفر کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح کا خیال اس زمانے میں بھی کچھ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یعنی آج بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ سفر میں کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ مہینہ مبارک نہیں ہے، اور کچھ لوگ دلیلیں یہ بھی دیتے ہیں کہ اسی مہینے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے، حضور کی طبیعت علیل ہوئی تھی، لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پر تکلیفیں آنا یا حضور کی طبیعت کا علیل ہونا یہ محض اللہ عز و جل کی اجازت اور اللہ عز و جل کے حکم سے تھا، اللہ کی مشیت تھی۔ یہ ماہ شوال کا اثر نہیں تھا کہ آپ بیمار پڑ گئے، نہیں۔ اور اگر مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اس مہینے میں علیل ہوئی، اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے، تو اس کے بعد جو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اس میں تو حضور کا وصال ہوا تھا، حضور کی وفات ہوئی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ربیع الاول کا مہینہ بھی منحوس ہوا، اور ربیع الاول کے مہینے میں بھی کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ کوئی بھی مسلمان یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ذرہ برابر بھی نحوست والا ہے، بلکہ یہ بہت افضل مہینہ ہے کہ اس مہینے میں حضور کی پیدائش بھی ہوئی۔ تو مصیبتوں اور تکلیفوں کا تعلق یہ کسی خاص وقت اور مہینے سے نہیں ہے، بلکہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کا فرمان ہے کہ کوئی بھی مصیبت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے، یا کوئی بندہ اس وقت تک بیمار نہیں پڑ سکتا ہے، یا کوئی شخص کسی تکلیف میں اس وقت تک مبتلا نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ آ جائے۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھا کرتے تھے، وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ جس کو تو دے بھلا اس سے کون روک سکتا ہے، اسے کون چھین سکتا ہے، اور اے رب میرے جس سے تو روک لے، جسے تو نہ دے اسے بھلا کون دے سکتا ہے، جس کے ساتھ تو بھلائی کا ارادہ نہ فرمائے اسے کون ہے جو بھلائی دے دے، یا کوئی اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر لے جائے۔
قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اسی مضمون کی آیت کریمہ نازل ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ کسی بندے کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اگر کوئی روکنے والا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اگر اسی طرح سے اللہ رب العزت کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمانا چاہے، کسی کو بھلائی عطا کرنا چاہے، کسی کو دولت یا اپنی نعمتوں سے ہمکنار کرنا چاہے تو اسے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ تکلیفیں، مصیبتیں یا بھلائیاں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور توحید کا یہی مفہوم ہے، یہی معنی ہے کہ جو بھی ہو اسے اللہ رب العزت کی طرف سے مانا جائے، تکلیف ہو تو وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے، اور کوئی خوشحالی آئے تو وہ بھی اللہ